بیرسٹر گوہر نے بھی عمران خان سے بات کی ہے، جیل سے باہر نکلے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ابھی کچھ نہیں کہا، میں مولانا فضل الرحمان سے ملوں گا تو اس کے بعد بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو مجھے تو یقین ہے کہ عمران خان جتنا مکار آدمی ہے، اور یہ بیرسٹر گوہر تو بیچارے شریف آدمی ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے ملک میں اور دنیا میں، تو عمران خان نے اسی لیے ان کو آگے بنایا ہوا تاکہ نہ ان کو کوئی چیلنج کر سکے نہ کچھ۔ جس طرح علی امین گنڈا پور ڈبل گیم کر رہا ہے، تو بیرسٹر گوہر بیچارے جو ہیں وہ شرافت میں جو ہیں وہ چلی جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ہوگا عمران نے بیرسٹر گوہر کو کہ جی باہر جاؤ، مولانا فضل الرحمان کو کہو کہ ہم آپ کو بنا دیں گے صدر۔ اگر ایک دو دن کے اندر یہ نہیں ہوتی ترمیم، کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، مطلب عمران کے پاس جو اطلاعات جاری ہیں جھوٹی ہے سچی، ان کے مطابق آئینی ترمیم شاید نہ ہو اگر فضل الرحمان ساتھ نہ آئیں، تو اس لیے ہمیں رکنا چاہیے، آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہیے آئینی ترمیم میں۔ اور جب ہم پھر اس کے بعد آئیں گے، قاضی فائزی صاحب چلے جائیں گے، اور ہم جب اپنے عدلیہ کے حوالے سے جو ہمارے جج ہیں ان کے ساتھ آئیں گے، تو پھر ہم آپ کو صدر بھی بنا سکتے ہیں، ہم آپ کو بہت کوئی زبردست پوزیشن دے سکتے ہیں جے یو آئی کو، ایف کو۔ تو یہ ہے مجھے لگتا جو بیرسٹر گوہر پیغام لے کے جا رہے ہیں اب فضل الرحمان کے پاس۔ تو عمران تو ہے ہی بڑا بےغیرت آدمی، میں نے پہلے ہی کہا ہے یہ بڑا گھٹیا آدمی ہے، یہ کسی کے پاؤں میں بھی گر سکتا ہے۔ یہ پہلے جس کو ڈیزل کہتا تھا، فضلو کہتا تھا، اور کہتا تھا اس کو مولانا کہنا توہین ہے علماء کی، تو اب وہ پاؤں پڑا ہوا ہے فضل الرحمان کے۔ فضل الرحمان بھی خوش ہیں کہ واہ کیا بات ہے، عمران بار بار میرے در پہ آ رہا ہے اور میرے چوکھر پہ جو ہے وہ ماتھا رگڑ رہا ہے اپنے، جس طرح پہلے وہ مزاروں میں ماتھا رگڑتا تھا۔ تو عمران خان کو تو کچھ بھی چاہیے، بس مل جائے کہیں نہ کہیں سے میں طاقت کے کرسی پہ دوبارہ پہنچ جاؤں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ گیم چل رہی ہے، اور اگر تو یہ گیم چل رہی ہے تو مجھے ساتھ یہ بھی لگتا ہے کہ عمران کو تو خیر جو ہوگا سو ہوگا، تعجب اگر آئینی ترمیم ہو گئی، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو جائے گی، فضل الرحمان ساتھ آئیں یا نہ آئیں، لیکن فضل الرحمان کے ساتھ جو ہوگا نا وہ ساری عمر یاد رکھیں گے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آئینی ترمیم رک پائے گی۔ مجھے لگتا ہے آئینی ترمیم کسی بھی صورت میں ہوگی۔ یہ سب گھبرائے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کے جو لوگ ہیں، جن کو اندر کی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، اسد کیسر کو پتہ ہے اور بھی بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، وہ بول رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو آئینی ترمیم تو مجھے لگتا ہے ہو ہی جانی ہے۔ تو یہ صدر بننے کے خواب جو ہیں جو فضل الرحمان کے بڑے عرصے سے ہیں، اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ عمران وہ بے غیرت فراڈیا اور منافق آدمی ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ اتنا بڑا بوٹ پالش ہے یہ جنرل باجوہ کا، کہ اس نے ایک دفعہ پہلے بھی فضل الرحمان کے جو ہے نا سینٹ میں صدر بننے کا جو ہے نا وہ اس نے فضل الرحمان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا عمران جو ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے ڈیزل ڈیزل کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو پہلے اس نے کھڑے ہو کے فضل الرحمان کی حمایت کی، اس کے بعد اس نے دوبارہ فضلو و ڈیزل کہنا شروع کر دیا، مولانا ڈیزل فضل الرحمان کو، اور اب یہ پھر ان کے پاؤں پڑ رہا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ سارا جب معاملہ چاہے آئینی ترمیم، ایسے مجھے تو پتہ ہے کہ ہو ہی جائے گی، میرا خیال یہی ہے، تو اگر آئینی ترمیم ہو گئی، اس صورت میں بھی آئینی ترمیم نہ ہوئی خدا نہ خواستہ، وہ اس صورت میں بھی عمران نے فضل الرحمان کو دوبارہ ڈیزل اور فضلو اور وہ جو کچھ بھی کہتا ہے منہ میں جو آتا ہے فضل الرحمان کے بارے میں بولتا ہے، وہ اس نے کہتے ہی رہنا ہے۔ تو فضل الرحمان جو ہے وہ تھوڑا خیال کریں۔